چانگ چوچے کے مضافات میں ایک اور حیران کن سیاحتی مقام ہے۔ یہ زیر زمین غاروں کا وسیع سلسلہ ہے۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا انڈر واٹر کیو سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہونگ لانگ ڈونگ ہے اور یہ اویتار ماؤنٹینز کے قریب واقع ہے۔ دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں سیاح ان کی سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ چین کے دوسرے سیاحتی مقامات کی طرح اس کی پارکنگ بھی وسیع اور دور تھی۔ وہاں سینکڑوں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم شام 4 بجے پہنچے تھے۔ 4:30 بجے آخری ٹیم غاروں میں بھجوائی جاتی ہے۔ ہم آخری سیاح تھے۔ غار کا دروازہ ٹکٹ گھر سے 10 منٹ کی واک پر تھا۔ راستے میں دونوں سائڈز پر لان، پارک اور جنگل تھے۔ درمیان میں قدیم پن چکیوں کے ماڈل بھی تھے۔ ان سے پانی بہہ رہا تھا اور ان کے گرد سیاح بیٹھے تھے، جبکہ دائیں بائیں سرسبز پہاڑ تھے۔ ہم گیٹ پر پہنچے تو سیاحوں کی آخری ٹیم داخلے کے لیے تیار تھی۔ گائیڈ نے ہمیں سختی سے بتایا کہ غار بہت وسیع اور زگ زیگ ہیں۔ آپ نے صرف میرے ساتھ رہنا ہے۔ آپ اگر خدا نخواستہ دائیں بائیں ہو گئے تو گم ہونے کے چانسز ہیں اور آپ شاید اس کے بعد کبھی غاروں سے باہر نہ نکل سکیں۔ ہم نے صدقے دل سے اسے یقین دلایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے کبھی کسی گائیڈ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم زبان سے یہ عرض کر رہے تھے لیکن اندر سے جانتے تھے کہ یہ ساتھ صرف چند قدموں کا ہے اور یہ بیچاری اس کے بعد ہمیں ڈھونڈتی ہی رہ جائے گی۔ اور وقت نے بہت جلد یہ سچائی ثابت کر دی۔ ہم اس سے الگ ہو گئے اور آخر میں اس سے گیٹ پر ملاقات ہوئی۔ گائیڈ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں اندر 2-3 ہزار سیڑھیاں چڑھنی اور اترنی پڑیں گی۔ دوسرا، اندھیرا بھی ہوگا اور آکسیجن بھی کم ہوگی، لہٰذا بزرگ، کمزور ٹانگوں والے اور دل کے مریض اندر نہ جائیں۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہمارا دل، ٹانگیں اور حوصلہ تینوں بلند اور شاندار ہیں اور ہم ابھی بزرگ بھی نہیں ہوئے۔ اسے ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا لیکن ہم نے غار میں آدھے گھنٹے میں اس کا شک دور کر دیا۔ وہ غار شروع میں زیادہ دلچسپ نہیں تھے۔ دروازہ چھوٹا تھا، راہداری تنگ تھی اور آدھ کلومیٹر تک وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جوں ہی راہداری ختم ہوئی تو ہمارے منہ سے بے اختیار واو نکل گیا۔ غار اندر سے انتہائی وسیع تھا۔ اوپر آسمان کی طرح گول گنبد تھا اور نیچے بڑے سائز کی چٹانیں اور کیلشیم کاربونیٹ کے مختلف سائز کی فارمیشنز تھیں۔ گنبد کو مختلف سمتوں سے فلڈ لائٹ دے کر خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ چھت پر ملٹی میڈیا سے وسیع و عریض ڈریگن بنایا گیا تھا۔ ان غاروں کو یلو ڈریگن کیو بھی کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ پہلے غار کی چھت پر ڈریگن کی تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ تصویر کم و بیش 100-150 میٹر بڑی ہوگی۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید غار اس حال تک محدود ہے، لیکن جب گائیڈ نے بتایا کہ اس کے اندر اس سے بھی بڑے 13 چیمبرز ہیں تو ہماری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آخری غار کی اونچائی 140 میٹر یعنی 460 فٹ ہے اور ہمیں اس کے درمیانی پلیٹ فارم پر پہنچنے کے لیے 1500 سیڑھیاں چڑھنا پڑیں گی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ غاروں کا فلور سائز 1600 میٹر یعنی 5248 فٹ ہے اور اس کے اندر 2 دریا اور 3 آبشاریں بہتی ہیں، جبکہ کیلشیم کاربونیٹ کے ہزاروں ستون ہیں اور ان کی وجہ سے انہیں سٹون فارسٹ کہا جاتا ہے۔ ہمیں شروع میں یہ سب زیب داستان محسوس ہوا، لیکن اس چیمبر سے نکلتے ہی سامنے وسیع آبشار تھی۔ اس کا پانی انتہائی بلندی سے نیچے گر رہا تھا اور اس کی آواز سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آبشار ایک بڑے پلیٹ فارم کے ساتھ تھی۔ پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے 100 کے قریب سیڑھیاں چڑھنا پڑ گئیں۔ ہم اوپر پہنچے تو سامنے آبشار تھی۔ انتظامیہ نے فلڈ لائٹس کے ذریعے اس کے پانی کو روشن کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے سفید موتیوں کی دیوار سی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہمارے اوپر گنبد تھا، اس پر 7 رنگوں میں ڈریگن کی تصویر چمک رہی تھی۔ دائیں بائیں بڑے بڑے پتھر تھے، ان کے درمیان لکڑی کا پلیٹ فارم تھا۔ اس کے ایک کونے پر آبشار گر رہی تھی اور اس کے قدموں میں سبز رنگ کا دریا تھا۔ پورا غار پانی کے ساز سے گونج رہا تھا۔ وہ منظر منفرد بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ گائیڈ ہمیں لے کر پلیٹ فارم کی دوسری سائڈ پر اتر گئی۔ وہاں ایک اور دلچسپ منظر ہمارا منتظر تھا۔ وہاں سبز رنگ کی جھیل تھی
اور اس میں درجنوں موٹر بوٹس کھڑی تھیں۔ وہاں اب اوپر غار کا گنبد تھا، نیچے جھیل، دائیں بائیں چٹانیں اور درمیان میں موٹر بوٹس۔ یہ قدرت کا شاہکار تھا۔ ہمیں حفاظتی جیکٹس پہنائے گئیں اور اس کے بعد موٹر بوٹس میں بٹھا دیا گیا۔ غار کے اندر کشتیاں چل رہی تھیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد منظر بدل رہا تھا۔ کسی جگہ چھت پر ڈریگن ظاہر ہوتے تھے اور کسی جگہ روشنی کے ذریعے چھت پر ستارے بنائے گئے تھے۔ راستے میں جگنو اور تتلیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ بھی لائٹس کا کمال تھا۔ کسی کسی جگہ اتنا اندھیرا ہو جاتا تھا کہ ہمیں اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جھیل کی دونوں سائڈز پر پتھروں کی قدرتی مورتیاں اور کیلشیم کاربونیٹ کے ستون تھے۔ یہ ستون بھی کین کون کے ریسیکریڈو کی طرح غار کے اوپر موجود درختوں کی جڑوں سے رستے قطروں نے کروڑوں سال میں بنائے تھے۔ لائٹس کے ساتھ ساتھ ساؤنڈز کا بندوبست بھی تھا۔ آوازیں بادلوں جیسی تھیں اور وہ دل میں ہیبت طاری کر رہی تھیں۔ جھیل سیڑھیوں کے بلند سلسلے کے قریب پہنچ کر ختم ہو گئی۔ ہمارے سامنے پلاسٹک کے کروڑوں گلدستے پڑے تھے۔ غاروں کے اندر مصنوعی پھولوں کے تیز رنگوں نے توجہ کھینچ لی اور ہم مبہوت ہو کر رہ گئے۔ جھیل کی گودی کے ساتھ انتہائی بلند غار تھا۔ چھت 450 فٹ اونچی تھی۔ غار کا آخری پلیٹ فارم 350 فٹ بلند تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے 1500 سیڑھیاں تھیں۔ یہ چٹانوں کے ساتھ ساتھ اوپر جاتی تھیں۔ نیچے سے اوپر انتہائی بلندی تک پل بھی تھا۔ وہ چھت کے اندر دو مہیب چٹانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا تھا۔ غار کے اندر لائٹس کا بندوبست تھا۔ چھت کو بھی روشن کیا گیا تھا۔ نیچے جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر غار کی چھت تک دیکھنا ہیبت ناک تھا۔ گائیڈ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہے اور پھر آخر میں یہ سیڑھیاں اترنی بھی ہیں۔ وہ کل 3000 سیڑھیاں تھیں۔ سیاحوں کے منہ سے فوری طور پر اف اور ہائے نکل گیا۔ میں نے ڈاکٹر عثمان کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر عثمان نے میری طرف۔ ہم نے پھر اللہ کا نام لیا اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ سیڑھیاں واقعی مشکل تھیں، لیکن اللہ نے ہمت دی اور ہم اس ہمت کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھتے چلے گئے۔ دائیں بائیں کے مناظر حیران کن تھے۔ کیلشیم کاربونیٹ کے ستونوں کا جنگل تھا۔ اس پر جب روشنی پڑتی تھی تو وہ ہولناک بن جاتے تھے۔ بعض جگہوں پر پانی بھی برس رہا تھا۔ 2 جگہوں پر آبشاریں بھی نظر آئیں اور چٹانوں کے ساتھ مختلف سائز کے بت اور شکلیں بھی تھیں۔ ہم سانس لینے کے لیے درمیان میں چند لمحوں کے لیے رکے تو ہمیں چٹانوں کے درمیان ایک مہیب چٹان دکھائی دی۔ وہ کھڑے انڈے کی شیپ جیسی تھی، جس کا باقاعدہ منہ بھی تھا۔ چینیوں کے مطابق یہ شیطان کا بت ہے۔ چینی روایات کے مطابق زمینوں اور غاروں کے اندر شیطان رہتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ غاروں اور زمین کے اندر موجود آثار کو شیطانی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق انڈے نما بت بڑے شیطان کی مورتی ہے۔ شیطان تک جانے کی سیڑھیاں بھی تھیں، لیکن انہیں رکاوٹ لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ شاید شیطان کے پجاریوں نے اوپر جا کر شیطان کی پوجا شروع کر دی تھی، لہٰذا انتظامیہ کو شیطانی راستہ بند کرنا پڑ گیا۔ بہرحال شیطان فلڈ لائٹس میں چمک رہا تھا۔ ہم نے اسے دور سے ہیلو کیا اور وہ ہمیں اس لمحے مسکراتا ہوا محسوس ہوا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم بالآخر میرے پاس آ ہی گئے۔ شیطان کے بعد مزید چڑھائی تھی۔ میں اور ڈاکٹر عثمان دونوں اللہ کے کرم سے فٹ ہیں۔ ہم پورے گروپ کو پیچھے چھوڑ کر اوپر پہنچ گئے۔ شیطان کے قریب غار کی چھت مزید اونچی ہو گئی۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا قدرتی یا غیر قدرتی گنبد نہیں دیکھا۔ میں نے دنیا دیکھی ہے اور مجھے اس دنیا میں کیا کیا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن غاروں کا یہ سلسلہ واقعی منفرد اور حیران کن تھا۔ ہم شیطان کے سامنے سے مزید 300 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو ہمارے سامنے طویل ستون کھڑا تھا۔ یہ کیلشیم کاربونیٹ کا دنیا کا سب سے بلند ستون تھا۔ اس کی اونچائی 19.2 میٹر تھی۔ یہ ستون بھی غار کی چھت سے پانی کے قطرے گرنے سے بنا۔ محققین کے مطابق کیلشیم کاربونیٹ کے ستون 10 سال میں صرف 1 ملی میٹر بنتے ہیں۔ 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹرز اور سینٹی میٹرز میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ گویا اس قسم کی فارمیشن کو 1 میٹر کا سفر طے کرنے کے لیے 10,000 سال درکار ہوتے ہیں،
اور وہ 19.2 میٹر تھا۔ گویا اسے یہاں تک پہنچنے میں 1,92,000 سال لگ گئے۔ یہاں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے۔ اگر ستون کا ڈایا میٹر 3 فٹ ہو تو آپ اس مدت کو 400 سے ضرب دے لیں، جبکہ ہم اپنی 60 سے 70 سال کی زندگی پر اتراتے پھرتے ہیں۔ یہ پورا ستون قدرت نے غار کی چھت سے قطرہ قطرہ پانی گرا کر مکمل کیا۔ ہم بڑی دیر تک اس کے سامنے کھڑے رہے اور قدرت کے اس شاہکار کی تعریف کرتے رہے۔ اس کے آگے مزید 200 سیڑھیاں تھیں۔ ہم وہاں پہنچے تو غار کے عین درمیان پتھر کا پلیٹ فارم تھا۔ وہاں آواز گونجتی تھی۔ ہم نے پلیٹ فارم کے درمیان کھڑے ہو کر پاکستان کا نعرہ لگایا۔ پورے غار میں پاکستان 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 کی گونج سنائی دی۔ وہ جگہ بھی حیران کن تھی۔ میرا آج کل 24 ماہ کا ایک کورس چل رہا ہے۔ ہم ہر ماہ مختلف ایشو سلیکٹ کر کے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن کا مہینہ ہے۔ میں نے دنیا کے سب سے بڑے انڈر واٹر کیو سسٹم کے سب سے بلند پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کمیونیکیشن کی ویڈیو ریکارڈ کی اور اپنی کلاس کو بھجوا دی۔ اس دوران ہمارا گروپ بھی وہاں پہنچ گیا۔ گورے اور گوریاں وہاں کھڑے ہو کر فرینچ، انگریزی اور اسپینش زبان میں گانے گانے لگے اور ان کی آوازیں ملٹی پلائی ہو کر غار میں گونجنے لگیں۔ وہ بھی کیا تجربہ تھا۔ ہمارا وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ چڑھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر چڑھنا جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دشوار اترنا ہوتا ہے، اور ہم نے 1500 سیڑھیاں اتر کر جانا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے ہم نیچے آ گئے۔ واپسی کا راستہ داخلے کے راستے سے مختلف تھا۔ یہ پست قامت غار تھا جسے نیلی لائٹ سے روشن کیا گیا تھا۔ میں نیلی روشنیوں میں چلتے ہوئے باہر آ گیا۔ باہر کھلی فضا اور سبزہ تھا۔ اس سبزے اور فضا کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے چند میٹر کے فاصلے پر مہیب غاروں کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں دریا اور آبشاریں بہتی ہیں، اور ان سب کے درمیان گھپ اندھیرے میں شیطان بیٹھ کر اپنے چیلوں کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ باہر سے جھوٹ اور مبالغہ محسوس ہوتا تھا، لیکن بہرحال حقیقت ہے، اور وہ ہم سے چند میٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہ سفر بھی میری زندگی کا یادگار سفر تھا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔